یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 29 تا آیت نمبر 37 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہنے لگی، اے دربار والو، میرے پاس ایک عزت کا خط بھیجا گیا ہے۔ وہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور بے شک وہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہ زور نہ کرو میرے مقابلے میں اور چلے آؤ میرے سامنے فرما بردار ہو کر۔ کہنے لگی، اے دربار والو، مشورہ دو مجھ کو میرے کام میں طے نہیں کرتی کوئی کام تمہارے حاضر ہوئے بغیر۔ وہ کہنے لگے کہ ہم قوت والے ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں، اور آپ کے کام میں آپ کو اختیار ہے، سو آپ دیکھ لیجئے، آپ جو حکم کریں۔ کہنے لگی، بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ کچھ کریں گے۔ اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفے، پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب لے کر آتے ہیں بھیجے ہوئے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ پہنچے، سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم میری اعانت کرتے ہو مال سے؟ اللہ نے جو مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے، بلکہ تم اپنے تحفے سے خوش رہو۔ پھر جاؤ ان کے پاس، اب ہم پہنچتے ہیں ان پر لشکروں کے ساتھ جن کا مقابلہ نہ ہو سکے گا، اور ان کو نکال دیں گے وہاں سے بے عزت کر کے، اور وہ خوار ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے جو گفتگو کی، اور اس کے بعد بلقیس کو ملکہ سبا کو ایک خط لکھا، اور اس سے آگے کا مضمون قرآن مجید کی ان آیات کے اندر
مذکور ہے کہ ہدہد کے وہ حوالے کیا، ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس چلا گیا، اور جب وہ خط اس کے پاس پہنچا تو ملکہ بلقیس نے دیکھ کر اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے۔ کسی خط کو معزز یا مکرم اس وقت کہا جاتا ہے جب اس پر مہر لگی ہو، اس لیے آیت میں کتاب کریم یعنی معزز خط، حضرت ابن عباس وغیرہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ خط ہوتا ہے جس کے اوپر مہر لگی ہو۔ اس سے معلوم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی مہر ثبت فرمائی تھی۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہدایات نہ دی ہوں۔ خط و کتابت اور مراسلت کے ذریعے باہمی گفت و شنید جو ہوتی ہے، یہ بھی انسان کی اہم ضروریات میں داخل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ خط بنام ملکہ سبا پورا نقل فرمایا گیا، یہ کہ ایک پیغمبر رسول کا خط ہے اور قرآن کریم نے اس کو نقل کیا، اس لیے خط میں جو ہدایات خط و کتابت کے معاملے میں پائی جاتی ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے قابل اتباع ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط سے نیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطوط سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کو شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا، اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور اس خط سے متعلق رائے پوچھی اور کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس معاملے میں مجھے مشورہ دیا جائے۔ ان کی رائے دریافت کرنے سے ان کی دلجوئی اور ہمت افزائی کے لیے یہ بھی کہا کہ میں کسی معاملے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگوں سے مشورہ نہ لے لوں۔ اس کا نتیجہ تھا کہ فوج اور وزراء نے جواب میں کہا کہ ہم آپ کے حکم کے لیے مستعد ہیں اور تیار ہیں، اور جس قسم کا آپ کی طرف سے حکم ہوگا ہم اسے پورا کریں گے، اس لیے کہ ہم زور آور ہیں اور جنگ کے فن سے ہم واقف ہیں۔ ارباب حکومت یعنی درباریوں نے ملکہ سبا کو جو مشورہ دے دیا، اس کے بعد ملکہ سبا نے اپنی ایک رائے ان کے سامنے رکھی، اور وہ یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا امتحان لے لیا جائے اور تحقیق کر لی جائے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور جو کچھ وہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی احکام کی تعمیل میں دے رہے ہیں، یا یہ کہ وہ ملک گیری کے خواہش مند ہیں۔ اس امتحان کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ واقعی نبی اور رسول ہیں تو ان کی اتباع کر لی جائے اور ان کی مخالفت میں ہمیں نقصان ہوگا، اور اگر وہ ملک کے خواہش مند ہیں تو پھر ان کا مقابلہ کرنے کی صورت اختیار کی جائے، اور یہ بھی کہ غور کر لیا جائے کہ پھر ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اس رائے کے اندر ملکہ سبا کا یہ خیال تھا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ارکان دولت کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ جو قاصد یہ ہدیہ لے کر جاتے ہیں واپس آ کر کیا صورتحال بیان کرتے ہیں۔ بلقیس قاصد جب اس کی طرف سے تحفے اور ہدیہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو انہوں نے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم میری مال مجھے دکھانا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، اس لیے میں تمہارے اس ہدیے کو قبول نہیں کرتا، اس کو واپس لے جاؤ، اور یہ تمہارے لیے خوش ہونے کے لیے یہ ہدیے تمہارے کافی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا یا نہ کرنا جائز نہیں بلکہ بہتر بعض اوقات ہوتا ہے، اور اس مسئلے میں یہ ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنے میں اگر اپنی یا مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آتا ہو اور ان کے حق میں رائے کی کمزوری پیدا ہوتی ہو تو ان کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں ہے۔
ملکہ بلقیس نے جو یہ کہا تھا کہ اگر وہ ہدیے کو رد کر دیتے ہیں تو یہ ان کے نبی ہونے کی علامت ہوگی، اس کا سبب یہ نہ تھا کہ نبی کے لیے ہدیہ قبول کرنا مشرک کا جائز نہیں، بلکہ سبب یہ تھا کہ اس نے اپنا ہدیہ ایک رشوت کی حیثیت سے بھیجا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حملے سے محفوظ رہنا چاہتی تھی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ جس تحریر میں قرآنی آیات ہوں کیا وہ کسی کافر کے ہاتھ میں دینا جائز ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کو بھیجا گیا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھی، اور خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ قرآنی آیت ہے یہ لکھی ہوئی تھی، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا ناجائز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کو اور بادشاہوں کو خط لکھے، وہ لوگ بھی کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، ان میں بعض آیات قرآنی لکھی گئی تھیں۔ قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں، لیکن ایسی کوئی کتاب، ایسا کوئی کاغذ یا صفحہ جس پر کسی مضمون کے ضمن میں کوئی قرآنی آیت لکھ دی گئی ہو تو عام طور پر اس کو قرآن کہا نہیں جاتا، وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہوتا، اس لیے کسی کافر کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے اور کسی بے وضو کے ہاتھ میں بھی دیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ دینا ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔